أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه ورسوله وحبيبه الذي قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيت حبيبه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شان أهل بيت حبيبه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت، اور محمد وآل محمد صلوات. لاکھ حمد ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے محمد کو خلق فرما کر اپنے آپ پر فخر محسوس کیا ہے. ادروائز توجہ کیجئے گا. کروڑوں سجدے اس مالک دو جہان کو جس نے علی کو خلق فرما کر محمد سے یہ فرمایا کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. اور عزیزان محترم،
ہماری جانیں قربان اس مالک کائنات پر جس نے محمد و علی پر احسان جتلا کر حضرت زہرا کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے محمد و علی، اگر میں نے زہرا کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، جیو بندہ ناچیز بھی اس مخدومہ، اس معظمہ، اس موجبہ تخلیق کائنات کی شان میں چند کلمات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے خداوند کریم ہم سب کا اس محفل میں چل کر آنا، اس محفل میں بیٹھنا اور ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی یاسین، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ میرا مجلس پڑھنے کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے کہ میں جس بھی سورت مبارکہ کی کسی بھی آیت کو اپنے موضوع کے لیے انتخاب کرتا ہوں تو اپنے موضوع کے ساتھ ملنے سے پہلے اس سورت کی فضیلت میں چند الفاظ کہتا ہوں۔ تو حسب معمول اپنی روش کو برقرار رکھتے ہوئے سورہ یاسین کی فضیلت میں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں، اگر طلب بھائی کی توجہ میری طرف ہو۔ تفسیر قرآن میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ مولا فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے اور یاسین اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ قرآن کا دل یاسین ہے، یاسین کا دل سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا دل سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بے ہے اور بے کا دل نقطہ ہے، اور اس نقطے کے بارے میں مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تو تحت البائے، وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جو بے کے نیچے ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ارشاد گرامی ہو رہا ہے انکا لمن المرسلین، کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں ایک بندہ 8ویں لال ولایت مولا امام علی رضا علیہ السلام کو ایک خط لکھتا ہے، اور اس خط میں مولا سے سوال کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ ما الفرق بین الرسول والنبی والامام۔ بندہ مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا رسول، نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ تو مولا اس بندے کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ الرسول الذی یری الشخص
واہ واہ. یہاں شخص سے مراد جبرائیل ہے. مولا فرماتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو جبرائیل کو دیکھتا ہے وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ اور اس کا کلام بھی سنتا ہے. اور نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو جبرائیل کو ظاہراً نہیں دیکھتا مگر اس کے خواب میں آتا ہے اور اس کا وہ کلام بھی سنتا ہے. اور مولا پہ فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو جبرائیل کو سنتا بھی ہے اور اس سے بات بھی کرتا ہے. یعنی نبی اور رسول اور امام، ان میں رسول اور امام نبی جبرائیل کو دیکھتے بھی ہیں اور اس سے کلام بھی کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، سوال بنتا ہے، کیا جبرائیل صرف نبی، امام یا رسول پر ہی نازل ہوتا ہے یا غیر انسان بھی ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ جی ہاں، جبرائیل صرف نبی پر، امام یا رسول پر ہی نازل نہیں ہوتا بلکہ عام انسانوں پر بھی نازل ہوتا ہے. انسان تو انسان رہ کے جبرائیل حیوانوں پر بھی نازل ہوتا ہے. دلیل اس کی سورہ نحل میں خداوند کریم شہد کی مکھی سے ارشاد فرما رہا ہے. الفاظ اس طرح ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یعنی ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنا گھر بنا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تو پھولوں اور پھلوں کا ان میں سے رس لے، اس کو اپنی شکم میں جگہ دے، اس کو پھر باہر نکال، اور وہ چیز جو تیرے شکم سے باہر نکلے گی وہ انسانوں کے لیے شفا یابی کا باعث بنے گی. ایک دلیل. دوسری دلیل، خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی. نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. پھر اس کے بعد حضرت مریم پر وحی ہوئی، فرشتہ آیا، جبرائیل آیا. وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. یعنی اللہ کا فرشتہ جبرائیل فرما رہا ہے کہ اے مریم، تجھے اللہ نے چن لیا ہے اور تجھے اللہ نے پاک کیا ہے اور تجھے تیرے زمانے کی عورتوں کا سردار بنایا ہے. پھر اس کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ مریم اپنے رب کو سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی آیت کی تفسیر میں مولا امام جعفر صادق سے فرماتے ہیں، ناظم بھائی توجہ ہو آپ کی تو بسم اللہ بسم اللہ. مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ جس طرح مریم کے لیے جبرائیل کہتا تھا نا، اسی طرح میری دادی زہرا کے لیے بھی کہا کرتا تھا. اور اس طرح محترم، جب حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا نا تو ان کو اپنی عصمت کا خطرہ پڑ گیا. یہ جملہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن سے دلیل لے کے آ رہا ہوں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا تو ان کو اپنی عصمت کا خطرہ پڑ گیا. یعنی جب جبرائیل نے کہا کہ اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا تو انہوں نے کہا مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو یہ الفاظ جناب مریم کہتے ہیں کہ اعوذ الرحمن منکا، یعنی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو عزیزان محترم، یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ وہ بی بی جو جبرائیل کو دیکھ کر ڈر جائے اور اپنی عصمت کا خطرہ پڑ جائے اسے مریم کہتے ہیں، اور وہ بی بی جس کے گھر میں جبرائیل درزی بن کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں.
کر ڈر جائے، اپنی عصمت کا خطرہ پڑ جائے، اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کے جھولے کو جبرائیل جھولائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو جناب رسول خدا کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، جو چاہے آدم ہی کیوں نہ ہوتا۔ واہ واہ تو یہاں پر آپ کو ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ توحید کی آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ جو آگے جملے میں آپ لطف لیں گے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا، چاہے آدم ہی ہوتا۔ تو میں عرض کروں گا کہ شکر ہے خدا کا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو مولا علی کی شکر میں اپنا ہم پلہ، ہم لیول، ہم کفر مل گئے۔ اگر علی نہ ہوتے تو لم یکن لہ کفوا احد کا ایک مصداق زہرا بھی ہو جاتی۔ اگر علی نہ ہوتے تو لم یکن اللہ کفوا احد کا ایک مصداق زہرا بھی ہو جاتی۔ عزیزان محترم، خداوند کریم اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ خدا فرما رہا ہے کہ میرا حبیب وہ ہے جو اپنے سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ تو اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ بولنے والا نبی فرما رہا ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ بس یہاں نہیں فرمایا، پھر آگے بھی فرما رہے ہیں کہ فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں فمن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں فمن آذ اللہ فہو کافر، جس نے اللہ کو دکھ دیا وہ کافر ہے۔ تو بس اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس نے زہرا کو دکھ دیا ہے وہ رضی اللہ نہیں، وہ کافر ہے۔ جس نے زہرا کو دکھ دیا وہ کافر ہے۔ بس عزیزارو، رسول خدا کا فرمان ہے کہ جس نے زہرا کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ایام سوگ چل رہے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن ہیں۔ کائنات کی مظلوم ترین ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر۔ ایسی مظلومہ کہ جس کی عمر تو 18 سال ہے مگر دعائیں موت کی کر رہی ہے، اور بی بی رو رو کر یہ فرماتی تھی کہ بابا تیرے بعد مجھ پر ایسے ظلم ڈھائے گئے ہیں، اگر وہ روشن دنوں پر آتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس چند جملے مصائب کے تاکہ میرا بھی نام رونے اور رنانے والوں میں ہو جائے۔ عزیزارو، عراق کے ایک شہر میں ایک میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ شوہر تیش میں آ کر اپنی بیوی کے منہ پر تمانچہ مارتا ہے اور گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر سے واپس آتا ہے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کو ایک کمرے میں علیحدہ لے جاتی ہے اور اسے لجا کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ تو میرا مجازی خدا ہے، تجھے مجھ پر حق تصرف ہے، مگر خدا کے واسطے مجھ پر ایک کرم کرنا کہ جب کبھی مجھے مارنے کا دل کرے میرے بچوں کے سامنے نہ مارنا۔ جب سے تو نے میرے بچوں کو مارا ہے، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، تو قربان جو بی بی زہرا کی مظلومیت پر مولا حسن اور حسین دیکھ رہے تھے، نانا کے صحابی زہرا کو مار رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
سوائے غم اہل بیت کے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں. اللہ بس عزیزدارو، مولا امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ دروازہ گرا جانے کے واقعے کے بعد میری ماں زہرا اپنے چہرے کا ایک حصہ ہمیشہ چھپائے رکھتی تھی. واہ واہ اللہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری ماں زہرا اپنا چہرہ کیوں چھپائے رکھتی ہے. تو مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ راز مجھ پر تب افشاں ہوا جب میری ماں کو غسل کفن دینے کے بعد ہم سے کہا گیا کہ بچوں آؤ اپنی ماں سے ودا کرو. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں زہرا کے منہ پر تماچوں کے نشان تھے. وہ ہستی جس کو نبی نے احترام کے لیے کہا گیا تھا، اس قدر صحابیوں نے مارا تھا. میری ماں کے چہرے پر انگلیوں کے نشان. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.